مرحبا رمضان. اوکے، السلام علیکم. 19واں سپارہ ہے اور اس میں یہ شروع ہوتا ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا. تو اس میں آپ کو زیادہ تر رسولوں کے اور جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں جن کے پر عذاب آیا ان کا ذکر، اور ظاہری بات ہے کہ کچھ کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے لیکن آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بار بار ان کا ذکر آئے گا. تو یہ یاد دہانی ہے. تو ہم لوگ اس لیے بھی کور کر رہے ہیں کیونکہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی ایک سپارے کو ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی یاد دہانی آ جاتی ہے. اینی وے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ اس میں جب مخالفین حق کے یہ اعتراضات نقل ہوئے کہ اللہ فرشتے بھیج کر ہم پر براہ راست وحی نازل کیوں نہیں کرتے، کہ ہم قریش مکہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم آپ کے اوپر کیوں یقین کریں، آپ تو ہماری طرح انسان ہیں، بازاروں میں بھی آپ گھومتے پھرتے ہیں، آپ چلتے پھرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، شادی بھی، اب کیا ہمارے جیسے انسان ہیں تو ہم کیوں، تو کوئی معجزہ بتائیں. آپ جو بھی پہلے ہم لوگوں نے باتیں کر لی ہیں کہ ہمارے سامنے فرشتے اترے یا کچھ بھی ایسی چیزیں. تو جیسے کوئی فرشتہ اترا ہے تو وہ بتائے کہ یہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ آپ کے رسول، ایسا بھی نہیں کچھ ہوتا. تو اللہ نے اس کا جواب، آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ اللہ بچائے کہ جسٹیفائی کرے ان کے ایسے سوالوں کو. ایک انسان نے مکے میں اتنی شریف اور پاکیزہ زندگی گزاری ہے، وہ قرآن کی کئی ایسی بتا رہے ہیں چیزیں، تو آپ بچائیں کہ ان کی ساری زندگی کی وہ چیز ایک انسان کی کریڈیبلٹی تو چیک ہو جاتی ہے نا کہ انہوں نے کبھی پوری زندگی میں نہ بے ایمانی کی ہے، نہ کوئی جھوٹ بولا ہے، نہ کوئی، تو وہ ان کو اپنے لیے بھی کوئی چیز نہیں مانگ رہے. لیکن پھر اللہ نے اس کا جواب کیسے دیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جب جان نکلے گی نا، جب فرشتہ پہنچے گا موت کا، پھر تم لوگ کو پتہ چلے گا. پھر کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی، گڈ نیوز کا ٹائم نہیں ہوگا وہ. تو جو کوئی نیک عمل بھی کیے ہوں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ، کیونکہ ایمان کی حالت میں نیک عمل قبول ہوتے ہیں، نہیں تو اللہ کہتے ہیں وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. تو کافر پھر جیسے ایسے کر رہا ہوتا ہے نا، اپنے ہاتھ چبا رہا ہوتا ہے، انگلی چبا رہا ہوتا ہے ایسے کر کے، غصے سے، فرسٹریشن سے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ویژولائز کروایا کہ ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ کہے گا کہ کاش کہ میں ایسے شخص کو، میں، یہ میرا یار تھا، یہ دوست تھا، یہ میرا خاندان تھا، یہ مجھے الٹے مشورے دیتا تھا، اس کو بھی کوس رہے ہوں گے، اپنے آپ کو بھی کوس رہے ہوں گے. کبھی کہیں گے موت کے ٹائم ایک چانس دے دو، واپس جانے دو. کبھی کہیں گے جہنم میں جب عذاب مل رہا ہوگا ایک چانس دے دو دنیا میں. اللہ کہیں گے نہیں، ٹائم از اپ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت کو باقاعدہ شکوہ کریں گے. جن لوگوں نے بات نہیں سنی ہوگی تو کہیں گے. عام طور پہ ایسی تو آپ لوگ کو سب کو یاد رہتی ہے نا کہ وہ اللہ کے نبی شفاعت کریں گے. یہ بھی قرآن کا سبجیکٹ ہے. جیسے اللہ کی شانیں ہیں نا کہ اللہ غفور الرحیم بھی اور عذاب بھی بڑا سخت دیتا ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہمبل، لیکن ان کو بھی افسوس ہی ہوگا، لیکن وہ بھی کئی لوگوں کی تو شفاعت بھی کریں گے، لیکن یہ بھی شکوہ کریں گے کہ میری قوم نے قرآن جیسی نعمت کے ساتھ جو ناقدری کی ہے. تو تکیہ بنا لیا، ایسے بھی آتے ہیں کہ انہوں نے تکیہ، یہ تکیہ بنانے والی چیز تھی قرآن. تو اس کے علاوہ جو آل فرعون کا اور نوح علیہ السلام کی قوم کا، قوم عاد کا، قوم ثمود کا، کنویں والے اور قوم لوط، ان سب کا ذکر گائے بگائے آگے بھی آئے گا، ان کا ذکر ہے. اور ایسی بدقسمتی، مطلب جو مجرم قومیں ہیں، اللہ کے بجائے اپنی جو نفس کی خواہشات ہیں، جو ڈیزائر ہوتی ہیں، اسی کو ہی اپنا معبود بنا لیتی ہیں، اسی کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. میرا لائف سٹائل یہ ہے، اٹس مائی لائف. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں تو ظاہری بات ہے ریٹیلیشن کی بالکل اجازت نہیں تھی. جیسے
جنگ نہیں ہوनी مکے میں، 13 سال تو ایسے ہی گزر گئے، بلکہ پہلے بھی دوست تو بیسکلی جو پہلے 14-15 سال ہیں وہ جہاد بالقرآن ہی کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کی ہی آیتیں. آپ کو پتہ ہے کتنا یہ لوگ ہاں آخری جو 8 برس ہیں اس میں جنگیں ہوئی ہیں اور دبا کے جنگیں ہوئی ہیں. پھر اللہ نے بھی اجازت دی، بلکہ اللہ نے جب آپ کے پاس طاقت اور حکمرانی آتی ہے پھر آپ نے نفاذ کرنا ہے. پہلے دعوت ہوتی ہے دوسرے حساب سے، جو اقامت دین ہے وہ دوسرے حساب سے ہوتی ہے. تو جو جہاد جب انسان اس حالت میں نہیں ہے تو پھر جہاد بالقرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر قرآن کی باتیں سناتا جائے. کہتے ہیں نا کہ قطرہ قطرہ کر کے بھی وہ پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. یا قرآن کی سورۃ بقرہ کی آیتیں یہ ہیں، چٹانوں سے بڑے بڑی من خشیت اللہ گر پڑتے ہیں پتھر چٹانیں، اور کئیوں میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں کئیوں میں سے. تو یہ ساری جو اگر ہم کچھ بھی نہ کر سکیں تو یہ نہیں ہے کہ بس یہ کمپلین کرتے رہیں اور کریں کچھ نہ. نہیں، قرآن سیکھیں، قرآن کمیونٹی میں سکھائیں، کچھ نہ کچھ تو کریں نا. یہ تھوڑی ہے کہ کچھ بھی نہ کریں، ہاتھ میں ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور اسی کے ساتھ انسان اپنی منظم کرے جو بھی کچھ جو کر سکتا ہے. تو اللہ کا پیغام تو خود سیکھ سکتا ہے، لوگوں کو سکھا سکتا ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنی کمیونٹی کو، اپنی زندگی میں اپنی کنٹریبیوشن بیسکلی وہ دے. اس کے بعد جو ایٹریبیوٹس ہیں اللہ کے، جو نیک بندے ہیں، اچھے بندے، جو جنتی لوگ ہوں. اچھا، جب اللہ تعالیٰ ایک اور چیز میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں. اللہ جب کہتے ہیں نا قرآن پاک میں لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون. دیکھیے جن کی جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہے، جنتی مطلب جیت گئے، بیسکلی ون ہو گئی. تو یہ تو سب کو پتہ ہے، کس کو نہیں پتہ کہ اچھے لوگ جب جنت میں جائیں گے ون. اس کا مطلب ایک یہ میں مطلب نہیں بتا رہا ہوں، مفسر قرآن نہیں، لیکن آپ لوگوں کو میں یہ ہنٹ دے رہا ہوں. اس کو ایسے بھی سمجھیں کہ جنتی لوگوں کا لائف سٹائل کیا ہوگا. اب وہ تو کہیں گے اللہ تیرا فضل ہے، اللہ ان کو کیا کہیں گے؟ ظاہری بات ہے الٹیمیٹلی تو اللہ کی فضل ہے، لیکن اللہ ان کو کہیں گے یہ تمہارے جو تم اپنے خالی دنوں میں جو نیک عمل کرتے تھے اس کا صلہ ہے. اللہ ان کو اپلفٹ کریں گے. تو بیسکلی ہمیں یہ جو لائف سٹائل ہے اس جنتی کا، اللہم اجعلنا منہم، اس کا لائف سٹائل بھی ڈیفرنٹ ہوگا. جہنمی کا اس دنیا میں لائف سٹائل بھی ڈیفرنٹ ہوگا. ایسے بھی سمجھے اللہ کہ اللہ نے اس کو آخری وقت کے اوپر بھی تو اللہ کبھی کسی کو موقع دیتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے سنسیر. تو جو ایسے لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں، ان کی جو ایٹریبیوٹس اللہ تعالیٰ نے بتائے، ان کی خصوصیات، ان کی اوصاف، کہ وہ عاجزی سے رہتے ہیں، ہمبل رہتے ہیں، وہ تبلیغ اسی وقت کرتے ہیں، اللہ کی بات اسی وقت سناتے ہیں جب کوئی اگلا بھی تو ریسیپینٹ بھی آپ کا. کہتے ہیں کہ جو کوئی بندہ سننے کا تیار ہی نہیں ہے. ایک عام سی مثال علماء دیتے ہیں کہ اگر آپ نل کے نیچے گلاس کو الٹا کر کے رکھ دیں تو اس میں کتنی دیر لگے گی پانی جاتے ہوئے؟ آپ 5 سال رکھ لیں، 10 سال رکھ لیں، پانی تو اندر جائے گا ہی نہیں. لیکن جب آپ اس کو فلپ کرتے ہیں تو رکھتے ہیں تو کچھ سیکنڈ میں پانی بھر جاتا ہے. تو جو ڈلیوری دے رہا ہے اور جو ریسیپینٹ ہے، جو اس کو ریسیو کر رہا ہے میسیج کو، اس کا بھی دل کھلا ہو، ایک زبان کھلی ہو، ایک صحیح میسیج دے، دوسرا دل سے سب سنو بھی تو صحیح، پھر میسیج would get across، وہ میسیج آتے جائے گا. تو اس وقت ان کی حکمت یہ ہوتی ہے اللہ والے بندوں کی کہ وہ تب جب لوہا کہتے ہیں نا گرم ہوتا ہے تو تب آپ تھوڑا مارتے ہو تو پھر اس کی جو شکل آپ چینج کر سکتے ہو. تو جب آپ کو جیسے یوسف علیہ السلام کی آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ ان کے پاس آئے لوگ 2 قیدی اور ان کے ہم پڑھ چکے ہیں تو انہوں نے کہا جی تعبیر تو بتائیں. تو انہوں نے کہا ہاں میں یہ تو آپ کے لنچ سے پہلے بتا دوں گا. لیکن انہوں نے توحید کی، اللہ کی باتیں سکھانی شروع کر دی. وہ جو لٹل ونڈو ہوتی ہے نا، اس میں اگلا بندہ اس انتظار میں بیٹھا ہوا کہ انہوں نے میرا بھی تو کام کرنا ہے تو آپ بھی اللہ کا کام کر لو. تو وہ اس اپرچونٹی کو بڑا اپروپریٹلی یوز کرتے ہیں کہ آپ کو جو چھوٹی سی ونڈو ملتی ہے، آپ فرض کیا آپ کے پاس کوئی انسان آیا ہے، کوئی اس کو پیسے کی ضرورت ہے یا اس کو کوئی نصیحت کی ضرورت ہے یا کوئی بیمار ہے، اس کو کوئی دعا چاہیے یا کوئی، آپ کو
लिटिल अपॉर्चुनिटी आई है विंडो की, आप उनको अल्लाह की बात सिखाओ, उसको सिर्फ शिफा वाली बात नहीं बताओ कि आपको इस डॉक्टर के पास जाओगे या ये दवाएं पढ़ोगे तो आपको ये शिफा। तो छोटी सी चीज थी, अल्लाह ने आपके पास भेज दिया एक इंसान, आप उसको बड़ा फायदा दो, शिफा भी मिल जाए और उसको उसका उसका अकीदा, उसका लाइफस्टाइल, उसकी जन्नत भी तो करीब हो जाए। तो उनकी एक ये भी खूबी है कि वो इंतज़ार रहते हैं राइट अपॉर्चुनिटी के, फिर वो रातों को सजदे करते हैं, वो बाकी नमाज़ें तो पढ़ते ही हैं लेकिन वो रातों को तहज्जुद की नमाज़ों का अहतमाम करते हैं, वो चैरिटी ज़कात तो देते ही हैं, वो तो देनी ही पड़ती है, लेकिन वो सदक़ात में से भी अपना कुछ हिस्सा निकालते हैं, अपने अहल व अयाल के ऊपर भी खुशी से खर्च करते हैं, अपने रिश्तेदारों में भी करते हैं, नैना रवि से काम लेते हैं। ऐसी महफ़िलों में नहीं जाते यहाँ पे बिल्कुल ऊट-पटांग झूठ ऐसी, तो बेहयाई ऐसी महफ़िलों में और ऐसे कामों में जो बेमकसद कामों में टाइम जा रहा है। और जो बड़े गुनाह हैं, कबीरा गुनाह, जैसे कत्ल है, शिर्क है, ज़नाकारी है और बड़े-बड़े गुनाह, उनसे जब इंसान दूर रहता है, तो फिर ज़ाहिर बात है कि छोटे गुनाह इंसानों से जब हो जाते हैं, तो वो कई ऐसे अल्लाह ताला ने तरीके रखे हुए हैं, एक नमाज़ से दूसरी नमाज़, आप सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो आखिर में, तो ये सारे उससे भी वाइप आउट होते हैं। या कई ऐसे इंसान की नेकियां भी वो छोटे गुनाहों को, लेकिन बड़े गुनाहों से तो वो इज्तनाब करे ना इंसान, और अपनी बीवियों और औलाद के लिए नेकियों और तकवे की सिर्फ दुआ भी करते, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, दुआएं भी कर रहे हैं, उनको सलीका भी सिखा रहे हैं पूरा, ये नहीं कि सिर्फ तमन्ना ही की जा रहे हैं, पूरा अपना खप भी करते हैं। अब सूरत शुअरा शुरू हो रही है जो शायर की जमा है। अच्छा, इसमें एक आयत है, इन्ना फी ज़ालिका लआया, तो ये है निशानी, बार बार आपको इस इनकी कैसे वो थोड़ा लग रहा है, अल्लाह अपनी निशानी बता रहा है, फिर अल्लाह कहता है इन्ना फी ज़ालिका लआया, तो यकीनन इसमें है निशानी। वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, तो इनमें से अक्सरियत तो ईमान लाने वाले नहीं है। व इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला जो है वो बड़ा ज़बरदस्त रहम करने वाला है। मुराद ये है कि इतनी निशानियाँ मिलने के बाद भी इंसान अल्लाह की तरफ ना लौटें। तो मुशरिकीन मक्का की जो वो तंग करते थे, तो फिर अल्लाह ने तसल्ली देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये जो लोग कहते हैं ना कि ये मौजज़ा दिखाओ, ये मौजज़ा दिखाओ, अगर आपकी दिलजोई के लिए अल्लाह चाहता तो मौजज़ा दिखा भी देता, लेकिन अगर हम लोग ये नहीं कि अल्लाह मौजज़ा नहीं दिखा सकता, लेकिन फिर उनके लिए कंडीशन यही है कि वो अगर ईमान नहीं लाएंगे तो फिर अजाब आएगा। ये था असल में अल्लाह की हिकमत कि कुरान के अलावा दूसरा ओपन मौजज़ा इसलिए नहीं दिखा रहे थे, तो जिससे कितना फ़ायदा हो गया। खालिद इब्न वलीद जैसे कितने मुसलमान हो गए बाद में, और आखिरी वक्त तक कितने मुसलमान होते रहे। अगर मौजज़ा आता वो लोग ढीठ बने रहते तो अजाब आ जाता ना। तो अल्लाह की हिकमत थी, अल्लाह ने बहुत सारे कुरैश को मुसलमान बनाना था। तो फिर जिस तरह मुर्दा ज़मीन को दोबारा अल्लाह ज़िंदा करता है, तो फिर अल्लाह बता रहा है कि इंसानों को भी मैं ऐसे ही ज़िंदा करूँगा, और फिर जो लोग मैं बात नहीं सुनी होगी फिर उनको अज़ाब मिलेगा। इसके बाद मूसा और फ़िरौन की मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की जो बातें बार-बार आपको मिलेंगी, और इसमें अभी अंबिया की बातें शुरू होंगी अगले हिस्से में कि इसमें ज़ाहिर बात है कि उनका एक बड़े इंटरेस्टिंग जो डायलॉग्स थे फ़िरौन और मूसा, जब वो उनको उनके भाई के साथ कोहे तूर से नबी बना के मोज़े दिए अल्लाह ने, कि हाथ को चमकना शुरू हो गया, और असा जो था उनका स्टिक वो सांप। तो अब वो मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई के साथ उसके फ़िरौन के दरबार में, अब वो उनके साथ बहस कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है बेसिकली। जो फ़िरौन था, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगम्बर हैं, उनको साथ तो कहते हैं तुम आपने तो हमारे महलों में पले बढ़े हो और अब ये बन के आ गए हो। उन्होंने कहा कि जो भी हुआ था अब अल्लाह ने मुझे रसूल बना के भेजा है, अब मुझ पे ये। उन्होंने कहा आप तो आपने तो कत्ल भी किया। तो उन्होंने कहा अल्लाह ने मुझे बख्श दिया भाई, वो एक्सीडेंटली, वो एक फर्स्ट डिग्री मर्डर थोड़ी था, वो तो एक स्पॉन्टेनियस मौका चला दिफा में, तो मैं किसी को बचा रहा था, बंदा कत्ल हो गया, ठीक है, अब मैंने तो नहीं मारा था ना उसको जानबूझ के। अब वो पुरानी बातें तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सबके सामने जब वो अपनी
کر رہے ہیں تو وہ پیرانویا ہو رہا ہے کہ ان کے پاس سارے جواب ہیں. اب اس نے جان بوجھ کے ایسی اپنی وہ جو ٹاپک تھا وہ چھیڑا. انہوں نے کہا اچھا آپ کا رب ہے کون؟ کیونکہ وہ تو کہتا تھا میں ہوں انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب. بتا تو اس کو بھی تھا کہ رب، لیکن اس زمانے ظاہری بات ہے رب کی بھی تو کافی میننگ ہے نا کہ ماسٹر کو بھی تو رب تو وہ کہہ رہے میں ہوں. تو جان کے پوچھتا ہے اچھا پھر آپ کا رب کیا، کون، کیا مطلب کون سا رب ہے آپ کا؟ پھر اللہ کے جو رسول ہیں انہوں نے اتنا کمپریہنسو جواب دیا ہے، جیسے وہ جو پہلے جواب تھا ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ جو نمرود تھا تو اس کو جا ڈراپنگ جو جبڑا ہی اس کا گر گیا، منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ الفاظ ہے نا قرآن کے کہ اس فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، ان کے انسان ششتا ہو کر ان کے اس کے حواس، وہ اس کو حیرانگی اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کا جیسے انگلش میں جو کہتے ہیں جا ڈراپنگ، جیسے یہ کیا، اب اس کا میں جواب کیا نکال، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا نا کہ آپ کا رب کون سا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا وہ جلاتا ہے، وہ مطلب زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے. تو یہ یہاں پہ نہیں ہے، یہ قرآن کا دوسرا واقعہ کسی اور جگہ پہ ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. قید خانے سے جس کی موت کی سزا تھی اس کو معافی دے دی، اور جو ایک بے گناہ تھا اس کو سولی چڑھا دیا، اس کو قتل کر دی. یہ دیکھو موت اور زندگی کو میں بھی بیچ رہا ہوں. اب اللہ کے نبی جو ابراہیم علیہ السلام تھے ان کو جب پتہ چلا کہ یہ اندر سے ککو ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ زندہ اور پھر انہوں نے ایسی ایک مثال دی. انہوں نے کہا اچھا میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اس کا کیا جواب دیں؟ بیسیکلی ان کو ڈیڈ اینڈ پہ اس طرح پہنچا دیا. اچھا تو اتنا ہی قابل ہے نا تو اس کو فلپ کر یا ساؤتھ اینڈ نارتھ کر دے، کچھ کر دے. اس کا جواب یہی تھا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر تھا اس کا منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا، مطلب حیران ہی ہو گیا، پریشان ہی. یہاں پہ یہ ابھی فرعون، اور آپ کو پتہ ہے فرعون کتنا سخت تھا یہ ساری چیزیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہ انہوں نے کیا تنگ کرنا ہے بادشاہوں نے اور فرعونوں نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہا ہوں. جو ابو جہل تھا، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ فرعون ہی، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کامل بھی معاف کر دے، the best of my knowledge the hadith is اس کی ایسے ہی اگر الفاظ ہیں، فرعون اشد من فرعون موسیٰ، کہ میرا جو فرعون ہے یہ موسیٰ کے فرعون سے بھی زیادہ شدت والا ہے، یعنی کہ زیادہ برا ہے، زیادہ سخت ہے. تو اللہ کے انبیاء کو تو بڑے بڑے ٹکرے ہیں. جنگ بدر میں پھر اس کی جو پٹائی ہوئی ہے تو وہ بتا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ میرا رب کون ہے. میرا رب تو وہ ہے جو تمام آسمانوں، زمین، مشرق، مغرب اور سب کا رب ہے، اور تمہارا نہیں، تمہارے باپ دادا کا بھی وہی رب تھا، ان کو بھی میرے رب نے پیدا کیا تھا. اب وہ ظاہری بات ہے کہ آفینڈ ہو گیا. انہوں نے کہا میں آپ کو قید کر دوں گا، مار دوں گا. اور یہ تھریٹیں شروع، بھائی وہی کہانی شروع جو آج بھی چل رہی ہوتی ہیں، اور قرآن جو کر رہے ہوتے ہیں، جو حق کی بات سناتا ہے تو پھر اس کی تھریٹیں شروع. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہ کچھ، تو ظاہری بات ہے ان کو پتہ تھا، انہوں نے اللہ کو کہہ دیا تھا کہ یہ بڑا ڈھیٹ قسم کا انسان ہے، اس سے بات تو سننی کوئی نہیں ہے. تو پھر جو دو معجزے تھے انہوں نے اپنا ہاتھ بھی دکھایا، وہ چمکتا ہوا ہاتھ بن گیا، وہ لاٹھی مار دی تو پھر وہ سانپ بن گئی. تو اب فرعون نے کہا اچھا، کیونکہ سب کے سامنے بےزتی ہو رہی تھی نا، تو اس نے بھی جادوگر، انہوں نے کہا کہ اب کوئی ایک دن سلیکٹ کرتے ہیں تب مقابلہ کریں. انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی جادو کر رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے. میں بھی جادوگروں کو دعوت دی. انہوں نے سیم قسم کا ایک illusion تیار کیا جو آنکھ بندی کہہ سکتے ہیں، آنکھوں کے اوپر جادو ہوتا تھا. تو رسیاں ڈالی، لوگوں کو ایسا دکھتا تھا وہ سانپ بن گئے. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی دکھا، اتنا بڑا وہ جادو تھا. اب وہ خائف ہوئے کہ میں نے بھی تو یہی کچھ کرنا تھا. تو اللہ نے کہا آپ خوف نہ کریں، آپ بھی تو ڈالیں نا اپنا عصا. جب موسیٰ علیہ السلام کا تو اصلی معجزہ تھا، اس سانپ نے باقی سانپوں کو کھا لیا. اب وہ جو جادوگر تھے وہ پکے مسلمان ہو گئے. تو ان کو بڑی تڑیاں بھی دیں کہ قتل کر دوں گا، آپ تمہارے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا. انہوں نے کہا اب جو مرضی کرو، اب جو مرضی کرو. اچھا، اللہ کے اوپر جو موسیٰ علیہ السلام کے توکل کی جو مثال ہے، جب وہ اپنی قوم کو
چھڑا کے لے کے گئے بیسکلی آن دی رن، مطلب بھاگ ہی رہے تھے فرعون سے، تو وہ ان کا تعاقب کر رہا تھا کہ دریا پیچھے فرعون کی، اب ان کی قوم بنی اسرائیل وہ ظاہری بات ہے کہاں پہ بخشتی ہیں قومیں، تو انہوں نے کہا کہ ان معی ربی سیہدین، میرا بے شک میرا جو رب ہے وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ ظاہری بات ہے کہ ان کو اللہ نے بتایا ہوگا، وہ عصا مارا پانی میں، وہ سپلٹ ہوا پانی، رستہ بنا، وہ گزر گئے پیچھے سے، فرعون نے سمجھا رستہ تو بنا ہوا ہے، میں بھی جاتا ہوں، چیز کرتا ہوں۔ جب وہ مڈل میں آئے تھے دیر تک وہ پار ہو گئے تھے تو اس سمندر کو حکم ہوا وہ بند، وہ جو پھر سارے غرق ہو رہے ہیں، اب کہتے ہیں فرعون کہتا ہے میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، تو پھر تو معافی کا ٹائم نہیں ہے نا، ٹائم از اپ از اپ۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ وہ سب کو کہ انہوں نے اپنے قوم کو اپنے والد کو کتنا بتا رہے تھے، کوئی سن ہی نہیں رہا تھا ان کی بات، انہوں نے کہا کہ دیکھو نشانیاں بتا رہے ہیں کہ میرے اللہ، یہ وہ تو تمہیں کیا دیتے ہیں، میرا اللہ کیا، میرا اللہ وہ ہے جو جس نے مجھے پیدا کیا، تم سب کو پیدا کیا اس نے، وہ اللہ وہ یہ کہتے ہیں مجھے جس نے پیدا کیا اور جو مجھے صحیح سیدھی راہ دکھاتا ہے، مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی تو شفا دیتا ہے، اور کون دیتا ہے، پھر مجھے موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا قیامت والے دن، پھر وہ مجھے، میں آپٹمسٹک ہوں کہ وہ مجھ پہ مہربانی کرے گا، میری غلطیوں کو معاف کر کے مجھے جنت میں۔ اب وہ اتنی چیزیں بتا رہے ہیں لیکن وہ قوم ہے ڈھیٹ پٹا ڈھیٹ، ان کو پرواہی کوئی نہیں ہو رہی۔ تو سب کو پتہ ہے کہ پھر انبیاء کی بات تو کوئی، رسولوں کی بات سنتا کوئی نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کی آگے بات آتی ہے، نوح علیہ السلام سب کو پتہ ہے کہ کشتی میں پھر اتنے سال انہوں نے تبلیغ کرنے کے بعد بھی ان کی کوئی بات نہیں سن رہے تھے، تو پھر دن رات 950 برس انہوں نے تبلیغ کر کر کے تو کوئی سنتا ہی نہیں تھا، پھر وہ اللہ کے حکم سے ایک کشتی تیار ہوئی جس میں تقریباً 80 لوگ اس میں چڑھے، ان کے ایک بیٹے بھی نہیں چڑھ سکے، تو انہوں نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، لیکن پھر وہ ایسے طوفان میں غرق ہوئی ہے، جو لوگ ٹھٹے لگاتے تھے ہنستے تھے۔ اسی طرح عاد اور ہود، ان کے قوم عاد، ان کی اوپر جو عذاب آیا کہ وہ یہ جو انفراسٹرکچر ہے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے، وہ بھائی محلات ابھی تو دریافت ہو رہے ہیں نا، تو ہم لوگوں نے کیا، وہ پہاڑوں کو جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ دیواریں بناتے ہیں اینٹیں وغیرہ جو بھی، وہ پہاڑوں کو اس طریقے سے کاٹتے تھے کہ دیواریں رہنے دیتے تھے، باقی حصہ جیسے کمرے کا خالی حصہ وہ کاٹ کاٹ کے، یہ امیزنگ غار مطلب، اور اتنے اتنے محلات، اتنے لوگ کہاں پہ لگے ہوئے ہو تم لوگ ادھر، کیا تم 1000 سال رہنا ہے تم لوگوں نے، تو اللہ کے ساتھ تم لوگ جڑو، اور یہ جو ساری چیزیں ہیں تمہاری، کیا تم لوگوں نے، تمہارے بیٹے مویشی، یہ باغات، یہ ساری چیزیں، کیا تم نے شکر نہیں کرنا، یہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گی؟ تو پھر انہوں نے کہاں پہ بات سننی تھی، پھر ان کے اوپر بھی عذاب آیا، تو انہوں نے سمجھا ہم تو بڑے ٹکر کے لوگ ہیں، ہم تو بڑے مضبوط ہیں، ہم تو ہر پہاڑوں کو کاٹ کے جو اتنے سخت لوگ، تو جس کو نہیں سمجھ میں آتی تو پھر وہ قوم سمود کا ذکر ہے، صالح علیہ السلام کی اونٹ تھی، انہوں نے کہا کوئی تو ہمیں بتاؤ، اب وہ بتا رہے تھے کہ تمہارے یہ کھجور کے باغات ہیں، تم نے پوری زندگی ادھر ہی رہنا ہے، یہ ٹھنڈے جو چشمے ہیں، یہ آپ کی پہاڑوں کو تراش تراش کے جو بھی یہ کر رہے ہو، تم اپنے محلات بنا رہے ہو، کہ ان کا حساب کتاب نہیں دینا، کیا یہیں پہ رہنا ہے ہر ایک نے؟ تو پھر وہ کہاں پہ انہوں نے کہا کوئی نشانی، کوئی معجزہ، وہی ان کا جو عام ایک رسول کا لائف سٹائل نہیں چیک کرنا، ہمیں معجزہ بتاؤ، معجزہ بتاؤ، اب جب بتایا انہوں نے معجزہ، انہوں نے باقاعدہ کنڈیشن دی، ہمیں یہ پہاڑ ہے، یہ راکی جو بھی ماؤنٹین، اس میں سے ایک راک سے اونٹ ہی جنے، اب یہ کتنا حیران کن چیز ہے، لیکن انہوں نے عرضی پیش کر دی ایز از اللہ کے آگے، اللہ نے بھی، اللہ کو تو پتہ تھا یہ منوسوں نے بات تو سننی کوئی نہیں، اللہ نے ایسے ہی کر دیا، اس کی جو بھی اونٹنی پہاڑ سے اونٹنی برآمد ہو گئی،
اب وہ اونٹنی ظاہری بات ہے کہ ایک انہوں نے کہا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا بری نیت سے، پہلے اس کے پاؤں کاٹے اور پھر اس تو آخر میں پھر وہ جو قوم تباہ ہوئی ہے اس کی کیا پھر فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، تو ایسے خطرناک قسم کا جب ان کے پر عذاب آیا۔ قوم لوط جو ہم پرستی جنس پرستی میں مبتلا تھی تو لوط علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا، بلکہ ان کی بیوی بھی وہ سفارشیں اور وہ بڑا ہوتا ہے نا جو لینینٹ، تو وہ بھی پھر ان کی بھی شامت آئی، ان کی بیوی بھی اس میں عذاب میں بستی کو کہتے ہیں الٹ ہی دیا، تو کنکریوں کی بارش اوپر سے ہو رہی ہے۔ شعیب علیہ السلام کی جو جنگل والی قوم کے جرائم جو وہ تو ایک تو لوٹا کرتے تھے، قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، ایک ناپ تول میں کمی میں سارے، پھر وہ جو ان کے اوپر بجلیاں گری ہیں، تو اتنے جو عذاب اللہ بتا رہے ہیں بار بار قوموں کے رسولوں کی بات نہ سننے سے، وہ قریش مکہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو سنو، یہ آپ لوگ کو سٹوریاں جیسے ہم کو اب ہمیں تو قریش مکہ سے بھی زیادہ سٹوریاں پتہ ہیں، تو کتنے لوگ ہیں جو سنتے ہیں بات۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ جو قرآن تھا یہ اصل میں عربی زبان میں، اور کہتے ہیں کہ دیہاتی عرب کے جو دیہاتی جو بدو ہوتے تھے، یہ ان کی جو فصیح زبان تھی اس کی وہ نازل کیسے ہوئی۔ اچھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہے کلام اللہ کا، یہ مخلوق نہیں ہے قرآن، یہ اللہ نے پیدا، یہ اللہ جیسے ہم لوگ بات کرتے ہیں اللہ کا کلام ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں کلام اللہ۔ اچھا یہ ایک ہی رات میں اترا ہے سارا قرآن، اصلی قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ میں ہے، وہ ایک ہی رات میں جو رمضان انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، والقدر والی رات میں ایک پورے کا پورا قرآن، یہ جو 30 سپارے آپ کے پاس ہیں پورے کا پورا اتر گیا، لیکن وہ ایک سٹیشن تھا جو لوح محفوظ، جہاں پہ قیامت کا بھی ذکر ہے، یہاں پہ ہر چیز کا جو اللہ نے سب سے پہلے بنائی جو قلم، اس کو دنیا کے سارے حالات لکھ دیے۔ اچھا سائنس لکھ دی، گاڑیاں لکھ دی، 2025 میں کیا ہوگا، وہ آدم علیہ السلام کے ٹائم پہ، اور جنت میں ہر چیز تقدیریں لکھ دی گئی۔ اب اس جو لوح محفوظ میں جو پریزرو ٹیبلٹ ہے اس میں ایک حصہ قرآن بھی ہے، وہ ہے اوریجنل کاپی، اور یہ جو ہم لوگ، کیونکہ یہ تو لٹرلی ہم لوگ ابھی اس کو مصحف کہتے ہیں نا، یہ مصحف میں ہے، تو ایسا تو نہیں نازل ہوا تھا، یہ تو بول کے نازل ہوا تھا۔ تو یہ جو مصحف ہے جو قرآن ہم لوگ کہتے ہیں، تو کیونکہ یہ بھی سمجھ لیں کہ قرآن کو کہتے ہیں کہ قرآن جلا دیا، قرآن کیسے جلے گا؟ ہاں بید بھی کرتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ مصحف ہے، وہ قرآن اصل میں کتاب اور قرآن میں فرق ہے۔ کتاب کتابہ سے ہے جس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے کہ جو چیز لکھی جائے، اور قرآن قرأ سے ہے جس کا مطلب ہے بولی جائے، یہ تو بولا گیا تھا، اور جب یہ اللہ کا کلام تھا تو یہ کلام اللہ تو ہے ہی، جب جبرائیل علیہ السلام نے بولا تو یہ قول رسول بن گیا، رسول جبرائیل، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بول کے بتایا تو یہ قول رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا۔ قول اور کلام میں تھوڑا سا وہ اس کو ایسے ہم چلنے دیتے ہیں، تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کہاں پہ اترا تھا۔ حجاز میں اترا تھا، یعنی کہ حجاز میں تبوک بھی شامل ہے، مدینہ بھی شامل ہے، مکہ بھی شامل ہے، طائف بھی شامل، کافی علاقے ہیں۔ اس کو صرف دو تقسیم ہم لوگ کرتے ہیں قرآن میں، یا مدنی یا مکی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدنی قرآن صرف مدینے میں نازل، اس کا مطلب ہجرت کے بعد جب قرآن نازل ہو وہ مدنی قرآن ہے۔ اچھا آخری دو آیات وہ اللہ نے آسمانوں پہ دی تھی گفٹ، جب آپ وسلم معراج میں گئے تھے، سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات۔ اترا کہاں پہ تھا؟ حجاز میں تو اترا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ۔ تو میں نے بتا دیا تھا کہ اسی لیے اس کا حفاظتی نظام بچپن میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہارٹ سرجری کروائی گئی، جبرائیل علیہ السلام نے زمزم سے اور جنت سے انسٹرومنٹ آئے، اور وہ سارا آپ لوگ کو ہم نے پہلے اس کو ڈسکس کر لیا گیا۔
اور یہ جو الزام دیتے تھے کہ یہ شاید شاعر ہی ہیں اور یہ ہے، اللہ نے قرآن میں آیا ہے کہ آپ کو شاعر نظر آتی ہیں؟ اور شاعر تو اکارڈنگ ٹو دی محفل میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور اونٹ پر ٹانگ بھی بک رہے ہوتے، یہ اللہ کے نبی شاعر لگتے ہیں آپ کو؟ ان کو یہ تو شعر کہہ بھی نہیں سکتے، ان کا تو یہ اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہو، تو ان کا اسٹینڈرڈ تو رسولوں والا ہے، آپ لوگ کو سمجھ ہونی چاہیے کون سے الزام لگائے جا رہے ہیں۔ ہاں بہرحال کوئی اگر شیئر کرنے والا کوئی نیک سیرت انسان ہے تو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، عام طور پہ ایگزیجریشن ہوتی ہے نا، بڑھا چڑھا کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مومنوں کے لیے ہدایت بھی دی گئی کہ یہ نماز روزہ ڈوز اینڈ ڈونٹس، یعنی کون سی چیزیں کرنی ہیں کون سی نہیں کرنی، تو وہ بار بار نماز روزے کی تلقین اور آخرت کے اوپر یقین، یہ وہ سب اس چیز میں اسی صورت میں بتایا گیا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب معجزات کا جو فرعون کا سارا واقعہ یہ دوبارہ آپ کو نظر آئے گا۔ سلیمان علیہ السلام کے اوپر اب ان کی تو کہانی بالکل ہی ڈفرینٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک جن کو پکڑ لیا تو کہتے ہیں کہ اس کی جیسے اگر کسی کو ایسے پکڑا ہو تو اس کا زبان نکلی ہو تو اس کی ٹھنڈک بھی محسوس ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیونکہ وہ آگ ڈالنے لگا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے پکڑا نہ جب اس کو، تو اللہ کے نبی نے کہا میرا دل کیا میں اس کو مسجد نبوی میں تھے کہ میں اس کو ستون سے باندھوں اور صبح بچے کے ساتھ کھیلیں، لیکن مجھے اپنے بھائی سلمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آئی کہ انہوں نے دعا مانگی تھی، اللہ مجھے ایسی سلطنت دے، ایسی کنگڈم دے جو مجھ سے پہلے اور نہ مجھ سے بعد کسی کو ملے۔ تو ان کو جو کنگڈم ملی ہوئی تھی وہ جن بھی ان کے تابع تھے، پرندوں کی بھی بولی ہیں، حشرات کی بھی بولی ہیں، چونٹیوں کی بولی ہیں، سن کیا کوئی سن سکتا ہے ان کی سن بھی لیتے تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ سلمان کے گھوڑے نہ کچل دیں تمہیں، تو ہنسنا شروع ہو جاتے تھے، بلکہ ان کی جو جتنے بھی پرند جو ہاتھی شیر یہ سارے، ایک پرندہ مسنگ تھا ہدہد، تو وہ بھی انہوں نے کہا وہ کدھر ہے، اس کو تو میں ذبح کروں گا نا، اب وہ کدھر گیا، وہ پریڈ میں آیا ہی نہیں ہے۔ تو جب وہ آیا تو اس نے ملکہ سبا، ایک ایسی قوم جو سورج کی پوجا کرتی تھی، اس کی خبر وہ پرندہ لے کے آیا، انہوں نے کہا اگر تو سچی خبر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جھوٹی تو میں تمہیں ذبح کروں گا۔ تو وہ پتہ چلا تو واقعی سچی تھی۔ پھر اس کا ایک تخت تھا، وہ یمن میں تھی، وہ عقل مند تھی، وہ جو ملکہ تھی، تو انہوں نے سلمان علیہ السلام نے ان کو وہ دعوت اللہ کی دی کہ انہوں نے اپنے مشورہ کیا اپنے ملٹری کے اور اپنے وزیروں مشیروں سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اوپر ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم لڑنے کے لیے ریڈی ہیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو یہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں جب یہ قوموں پہ آتے ہیں تو یہ سولائزیشن نہیں دیکھتے، یہ پھر ہر ایک کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے سلمان علیہ السلام تو ایسا نہیں کر سکتے تھے، لیکن عام طور پہ تو یہی مشہور ہے نا، آج بھی کیا ہوتا ہے سب کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے جنگوں میں۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر آپ جیسے فیصلہ کرتی ہیں ہمارے، انہوں نے کہا میں گفٹ بھیجتی ہوں تو میں ان کا دیکھتی ہوں کہ وہ کیا اس کے اوپر، کہ اگر ان کا یہ تھا کہ شاید وہ اگر گفٹ پہ خوش ہو جاتے ہیں تو ان کو لے دے کے جان چھوٹے۔ جب انہوں نے سلمان السلام نے ریجیکٹ کر دیے گفٹ، تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ یہ ڈفرینٹ ہیں، پھر ان کو ان کے پاس گئی ہیں، وزٹ کیا ہے، تو جب ان کا تخت تھا، یہ دوسری جگہ پہ قرآن پہ آ جائے گی، اس صورت میں سارا واقعہ نہیں ہے، لیکن ان کا تخت سلمان علیہ السلام نے ان کو اپنے لوگوں کو پوچھا کہ اچھا وہ آ رہی ہیں تو کون ہے جو ان کا تخت جو پورا عرش ہے وہ ادھر لے آئے؟ تو ایک جن تھا، اس نے کہا کہ میں تو جلدی سے لے آتا ہوں، یعنی کہ آپ یہ اس کی دو تفسیریں آتی ہیں کہ آپ کرسی سے اٹھو اور بیٹھ جاؤ اتنی دیر میں، یا پھر یہ جو دربار لگا ہوا ہے اس کو ڈسمس کر لو اور ریکال کر لو، یعنی کہ کپل آف منٹس یا کپل آف سیکنڈس۔ اب اس میں ایک جو انسان تھا اللہ کا بندہ جس کے پاس نالج تھا، کیسا نالج ہے اللہ جانتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں پلک جھپتے جیسے یہ بلنک آف این آئی ہوتا ہے یہ تو میں بلنک آف این آئی میں یہ کام کر سکتا ہوں، اور یہ پڑا ہوا ہے، اور وہ عرش ادھر آ گیا۔ تو پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ دیکھو میرا منسٹر یا انہوں نے کہا یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ اور جب وہ ملکہ سبا آئی ہے تو انہوں نے دیکھا یہ عرش ادھر کیسے پہنچ گیا، تو انہوں نے کہا یہ تمہارا کوئی جانی پہچانی شکل ہے۔ پہلے تو وہاں پہ چلنے کی جو جگہ تھی ویسے کوئی ایسا ان کو لگا کہ شاید انہوں نے اپنی پنڈلیاں انہوں نے سمجھا کہ شاید پانی لگے گا یا پانی
لیکن وہ کچھ ایسا ہوگا شاید گلاسی ہوگا یا کیا، تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو اپنی پنڈلی اوپر نہیں کریں. تو ان کو سمجھ میں آئی کہ یہ تو کوئی بڑے شان و شوکت والے بادشاہ ہیں سلمان علیہ السلام. پھر ان کو جب عرش کا بتایا تو انہوں نے کہا یہ عرش ایسے کہاں پہ پہنچ سکتا ہے، وہ تو اتنا بڑا عرش. تو جب ان کو بتایا گیا تو پھر وہ ایمان لے کے آ گئے. تو یہ تھا ملکہ سبا کا. اور اس کے علاوہ قوم سمود جو صالح علیہ السلام کی ان کے 9 سرداروں کا جو واقعہ ہے، جو آپ اس کو رنگ لیڈر سمجھ لو، جو زیادہ ہی تماشا لگاتے ہیں. اور پھر صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی کا سب کو پتہ ہے، پھر ان کے اوپر. اور لوط علیہ السلام کا بار بار وہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی ان کے ساتھ بھی جو مسئلے ہوئے. تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار جو ایک چیز بتاتے ہیں ریپٹیشن ہوتی ہے جو، تو اس کا مطلب یہ آج تک انسانیت انہی چیزوں میں پھنسی پڑی ہوئی ہے. اوکے، انشاءاللہ we'll see you in the next one.